نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو ذمہ داریاں پوری کرنے کی جگہ بنایا ہے۔ ان ذمہ داریوں میں سے کچھ ذمہ داریوں کا تعلق ہمارے معاشرتی حقوق میں سے ہے۔ معاشرتی حقوق اور ذمہ داریاں نکاح کی صورت میں بھی انسان کے اوپر لاگو ہوتی ہیں، اس کی پابندیاں، اس کی ادائیگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور اس کی تعلیم دی تھی باقاعدہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جامع ترمذی کی، علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد فی الصلاۃ والتشہد فی الحاجہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز میں پڑھنے والا تشہد سکھایا اور نکاح سے قبل جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ ہمیں سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ نکاح میں پورے قرآن پاک میں سے 6600 سے زائد قرآن پاک کی آیات ہیں، ان میں سے 3 آیات کا انتخاب کیا۔ اچھا، ان 3 آیات کے اندر نہ دلہن کا ذکر ہے، نہ دلہا کا ذکر ہے، نہ نکاح کا ذکر ہے۔ ان 3 آیات کے اندر معاشرتی حقوق کا ذکر ہے اور اس کو خطبہ نکاح کے اندر اس کو پڑھا گیا۔ اس کے اندر وہ نصیحتیں اور باتیں ہیں جو دلہا کے لیے، دلہن کے لیے، دونوں کے خاندانوں کے لیے اگر وہ اس پر آ جائیں، اللہ جل شانہ اس زندگی کو پرسکون بنا دیں گے، کامیاب زندگی عطا فرما دیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو میری کوشش ہوگی کہ میں ان کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کروں، ان آیات مبارکہ کا۔ ہماری وہ نوجوان بچیاں اور ہمارے بیٹے بیٹیاں جن کے نکاح ہو چکے ہیں ابھی اور جن کے نکاح ہونے والے ہیں، کم از کم اس خطبے پر وہ غور فرما لیں۔ ہمارے ہاں عموماً یہ خطبہ ایک غفلت کے ماحول میں پڑھا جاتا ہے، جس کا احساس نہ سننے والے کو ہوتا ہے نہ جو ہے وہ کسی اور کو ہوتا ہے۔ تو میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ پہلی آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے، اللہ سے ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ جب آدمی یہ آیت سنتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس میں تو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو میں نہیں کر سکتا، مشکل کام ہے، یہ تو صحابہ کرام کریں گے، ان کا صحابہ کرام نے کیا یا اولیاء کرام نے کیا یا اللہ کے خاص بندے وہی کر سکتے ہیں، ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ نہیں، یہ حکم سب کے لیے ہے، جو ہمت کرے گا اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھے۔ جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دیا۔ اچھا، یہ حق کب تک ادا کرنا ہے؟ دلہا کے لیے بھی یہ نصیحت ہے، دلہن کے لیے بھی، ان کے خاندان والوں کے سب کے لیے ہے کہ یہ کب تک کرنا اللہ کا یہ حق ادا۔ فرمایا کہ اس کو ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ یہ حق آخری سانس تک اس کو ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی وہ یہ ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، سورۃ النساء کی آیت کا ایک جز ہے۔ پوری آیت یہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وبث منہما رجالا، اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور اس کے بعد فرمایا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو نکاح کا مقصد ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ نکاح کا مقصد یہاں بیان کیا گیا ہے کہ نکاح کا مقصد تولد، تناسل، نسل انسانی کا بقا ہے، لہذا شریعت میں ہر اس رشتے کو ناپسند کیا گیا ہے جو ان مقاصد سے ہٹ کر کسی اور مقصد کے لیے قائم کیا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، والارحام،
اور رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ارحام تفسیر روح المعانی میں ہے، ارحام ان رشتہ داریوں کو کہتے ہیں جو نکاح کے بعد قائم ہوتی ہیں۔ اولی القربہ یا ذوی القربہ، ذوی القربہ ان رشتہ داریوں کو کہا جاتا ہے جو عمومی رشتہ داریاں کہلاتی ہیں۔ ارحام جو نکاح کی وجہ سے قائم ہوتی ہیں۔ جب نکاح ہوتا ہے تو دلہن کی والدہ اور والد دلہا کے لیے خوش دامن اور خسر بن جاتے ہیں، اور دلہا کی والدہ اور والد دلہن کے لیے ساس اور سسر بن جاتے ہیں۔ اب ان رشتے جو بنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کی برکت سے رشتے بنائے ہیں، ان رشتوں کی قدروں کا خیال رکھا جائے، اکرام اور احترام رکھا جائے۔ بسا اوقات دلہن کی طبیعت پر ساس اور سسر کی خدمت بوجھ ہوتی ہے، اور دلہا پر بھی اپنی خوش دامن اور خسر کی خدمت بوجھ ہوتی ہے کہ یہ کیا، مجھے اب یہ بھی کام کرنا پڑتا ہے، ان کا بھی کوئی خیال رکھنا پڑتا ہے، ان کی بھی کوئی دوا لانی پڑتی ہے، اور دلہن پر بھی بعض دفعہ طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے۔ جبکہ دلہن ہماری پڑھی لکھی بھی ہو تو وہ ایک بات کہتی ہے کہ یہ ساس اور سسر کی خدمت میری شرعی ذمہ داری نہیں ہے، وہ سناتی ہے یہ بات اپنے شوہر کو۔ ٹھیک ہے، شرعی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ایک بات ہمارے نوجوان نسل اپنے سامنے رکھے، یہ دلہا بھی، یہ دلہن بھی، ان کے خاندان والے بھی، یہ اگر سامنے ایک بات رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قید اللہ من یکرمہ عند سنہ، جو نوجوان اپنی نوجوانی میں کسی بوڑھے انسان کی خدمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے بڑھاپے میں ایک نوجوان مقرر کریں گے جو اس کی خدمت کرے گا۔ آج اس بوڑھے ساس سسر کی خدمت کر لیں، اللہ تعالیٰ بڑھاپے کے اندر نوجوان خدمت کے لیے عطا فرما دیں گے۔ کون سی دلہن یہ نہیں چاہتی کہ میرا گھر رحمت اور برکت سے بھر جائے؟ کون نہیں چاہتا؟ کون؟ حدیث میں آتا ہے من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کا رزق بڑھا دے، اس کی عمر لمبی کر دیں، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ تو یہ جو رشتے نکاح کی برکت سے یا سبب سے بنے ہیں، ان رشتوں میں اب خوب خیال رکھنا ہوگا۔ اچھا، اگر ہمارا یہ نوجوان بیٹا اس کا خیال رکھے، دلہن اس بات کا خیال رکھے، اور رشتہ داریوں کا پاس اور لحاظ رکھیں، تو پتہ کیا ہوگا؟ آیت کا اگلا جز یہ ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہیں اور اللہ جل شانہ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دلہا اور دلہن کی حفاظت فرمائیں گے اگر دلہا اور دلہن جو ہے رشتہ داریوں کا لحاظ کر لیتے ہیں۔ تیسری آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی بات کہو۔ یہاں قرآن پاک میں آتا ہے قول سدید، سیدھی بات کہو۔ قول سدید کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، بسا اوقات دلہن کہتی ہے کہ میں نے تو سچ بولا اور یہ ناراض ہو گئے، اور بعض دفعہ دلہا کہتا ہے میں نے سچی بات کی، سچی بات سب کو کڑوی لگتی ہے۔ یاد رکھیے، ہر سچ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہوتا۔ غیبت سچی بات ہوتی ہے، جھوٹی بات نہیں ہوتی، جھوٹ ہو تو بہتان بن جاتا ہے۔ چغل خوری سچی بات ہوتی ہے، کیونکہ چغل خوری کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی اچھی یا بری بات اس انداز سے کسی کے سامنے کی جائے کہ اس کو ناگوار گزرے، یہ بھی سچی بات ہوتی ہے، لیکن اللہ کو ناپسند ہے۔ اسی طرح انسان سچ بولے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، یہ سچ ناپسندیدہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہمیشہ سیدھی بات کرو، قول سدید کہو۔ یہ دلہن کو بھی خطاب ہے، دلہا کو بھی ہے، ان دونوں کے خاندان والوں کو بھی ہے۔ قول سدید کا معنی ہے کہ دلہا اور دلہن کی بات میں تحقیر نہ ہو، ایک دوسرے کی کبھی حقارت نہ کرے، نہ اس کے خاندان والوں کو یہ حقیر سمجھے، نہ دلہا دلہن کے خاندان والوں کو یا دلہن کو حقیر سمجھے۔ ایذاء مسلم، قول سدید کا ایک معنی یہ ہے کہ ایذاء مسلم، مسلمان کو دکھ دینا نہ ہو۔ ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو بسا اوقات یہ دلہا کو چند لوگ نوجوان سمجھاتے ہیں، اس کے کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو اس کو سمجھاتے ہیں، لیکن ہر گھرانے میں نہیں ہوتا، جہاں تربیت ہوتی وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو چند دوست سمجھاتے ہیں کہ دلہن کی نا شروع میں اس کی پٹائی کرنی چاہیے، اور تاکہ جو ہے وہ، کیونکہ ایک کہاوت ہے گربہ کشتن اول روز، بلی کو پہلے دن مارنا چاہیے۔ یہ غلط بات ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات سامنے رکھنی ہوگی۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نہ کسی عورت پہ ہاتھ اٹھایا ہے، نہ کسی بچے پر ہاتھ اٹھایا ہے۔
یہ جب مرد ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ گھروں میں پھر وہ خیریت، عافیت، سکون باقی نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد سامنے رہے، کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان کی 3 چیزیں مسلمان پر محترم ہیں، دمہ، مالہ، عرضہ، اس کی جان، اس کی عزت، اس کا مال۔ 3 چیزوں میں تحفظ کسی انسان کو دے دیں، وہ پلٹ کر آپ کو ضرور احترام دے گا۔ تمسخر نہ اڑائیں، قول سدید کا ایک معنی ہے کہ تمسخر نہ اڑائیں۔ ایک ہے مزاح کرنا، خوش طبعی کرنا، یہ تو سنت سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک ہے مذاق اڑانا، نہ دلہن مذاق اڑائے شوہر کا، نہ شوہر اپنی بیوی کا مذاق اڑائے۔ خدیعہ، قول سدید کا ایک معنی ہوتا ہے خدیعہ، یعنی دھوکہ نہ دینا۔ اللہ اکبر، شادی سے پہلے بھی دھوکے کی فضا ہو، لڑکے کا کاروبار کچھ بتایا جائے کہ یہ فلاں کاروبار کرتا، جب کہ ایسا نہ ہو، لڑکی کی عمر کچھ بتائی جائے جب کہ ایسا نہ ہو، یہ خدیعہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب خدیعہ ہوگا تو اس گھرانے میں کبھی سکون نہیں ہو سکتا، تو اور زندگی میں کبھی دلہا اور دلہن ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں۔ اور پھر فرمایا کہ یصلح لکم اعمالکم، اگر تم قول سدید اختیار کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دلہن دلہا اس کا اہتمام کریں، خاندان کے لوگ اس کا اہتمام کریں۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے کاموں کو سنوار دے گا۔ آج لڑکی والے پریشان ہوتے ہیں، لڑکے والے بھی پریشان، اتنے مہمان آ گئے، نظام کیسے بنیں گے، سارے کام کیسے درست ہوں گے؟ تو یصلح لکم اعمالکم، تم اپنے بول درست کر لو، اللہ تمہارے سارے کام سنوار دے گا۔ بندہ بسا اوقات فکر مند ہوتا ہے کہ میرے یہ بیٹا، اس کی شادی ہوئی، اللہ اس کی ساری زندگی درست کر دے۔ ماں دعا کر رہی ہوتی ہے اپنی بیٹی کے لیے کہ میری بیٹی کی شادی ہو گئی، دوسرے گھر میں ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی اچھی بنا دے۔ اس کی زندگی کی صورت میں اچھی بن سکتی ہے، قول سدید اختیار کر لے، اپنے زبان کے عیب درست کر لے۔ یصلح لکم اعمالکم، اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ یہ مدد کا وعدہ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ خود سارے اس بندی کے کاموں کو سنوار دے گا۔ اچھا، پھر جب انسان بول درست کر لیتا ہے، دیکھیں یہ بول سے بڑے بڑے نتائج ہوتے ہیں، سامنے آتے ہیں، نظام بدل جاتے ہیں۔ یہ نکاح کے موقع پر جو ہے وہ 2 بول ہی تو بولے جاتے ہیں کہ فلاں بنت فلاں کو اتنے مہر میں تمہارے عقد میں دیا، یہ بول ہی تو بولے جاتے ہیں جس سے ایک نکاح کا عقد قائم ہو جاتا ہے۔ انسان اگر بول درست کر لے تو دوسرا وعدہ اللہ کی طرف سے یہ ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اے بندے تیری زندگی میں جو گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تیرے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اور آخری اس آیت کا ٹکڑا اور جز یہ ہے، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس شخص نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی جو زبردست کامیابی ہے۔ ہر انسان اپنی اولاد کے لیے کامیابی کی دعا کرتا ہے، بیٹی رخصت ہو جاتی ہے، انسان اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کو کامیاب کرے، اپنے بیٹے کے لیے انسان دعا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اچھا، پھر ہر انسان کے ہاں کامیابی کے معیارات مختلف ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم زندگی میں اس حصے میں پہنچ کر اتنی دولت کما لیں، اتنا عہدہ حاصل کر لیں، اس ترقی کے اس نظام تک پہنچ جائیں، میری بیٹی کی شادی فلاں اچھے گھرانے میں ہو جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، کامیابی کا معیار ہمیں طے کرنا پڑے گا۔ کامیابی کا معیار وہ ہے جس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اس کے ترجمے سے پہلے ایک اور بات بھی عرض کروں کہ اسی طرح دلہن بسا اوقات شادی کے بعد دلہن کے خیال میں آتا ہے کہ لڑکے کا وہ معیار نہیں جو میرے ذہن میں تھا، لڑکے کے ذہن میں آتا ہے کہ ان کا وہ سٹیٹس نہیں ہے جو لڑکی کا جو میرے ذہن میں تھا، تو اس سے ذرا ہٹ جائیں۔ دلہن بھی سمجھ لے، اپنا رخ سیدھا کر لے، دلہا بھی سمجھ لے کہ ہماری کامیابی کس چیز میں ہے۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی جو زبردست کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔